بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی باللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن میریکلز دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جہاں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور ذی الحج کا مہینہ سٹارٹ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ذی الحج کے مہینے کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنا نصیب کرے، آمین۔ محترم ناظرین، ذی الحج کے مہینے کی بہت فضیلت ہے۔ ایک تو اس مہینے میں لاکھوں مسلمان حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی قرآن پاک میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، اور سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان 10 راتوں کی، اور 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ یہ بڑی اہم راتیں ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ کے اعمال کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان ایام کی عبادت اور اعمال جو کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان اس 10 دنوں میں جو نیکی کا موقع ملے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہی دنیا اور آخرت۔ آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ اگر ذی الحجہ کے ان پہلے 10 دنوں میں پڑھتے ہیں تو آپ ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر میں آپ کو ذی الحجہ کے ان پہلے 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حدیث بتاؤں، حدیث ہے ترمذی شریف میں، حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے زیادہ محبوب ہو۔ پھر کوشچن یہ ہے کہ ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو۔ تو محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، صدقہ کریں، نیکی کریں۔ اگر ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہیلپ کرنی چاہیے۔ رات کے ٹائم زیادہ سے زیادہ عبادت اور نوافل ادا کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ 1-2 تو لازمی روزہ رکھیں۔ اور محترم ناظرین، ان ایام میں کثرت سے تکبیرات، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ولی الحمد، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ان تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ اور محترم ناظرین، اگر آپ بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہزاروں قرآن پاک کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہزاروں نہیں تو کم از کم 700 قرآن پاک کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی بہت چھوٹی سی صورت ہے سورہ اخلاص، اس کو آپ نے دن میں معمول بنا لیجئے، چاہے اسے آپ 100 دفعہ پڑھیے، 200 دفعہ پڑھیے۔ آپ جتنی تعداد بڑھاتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ ثواب دیتے جائیں گے، اتنے زیادہ قرآن پاک کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا جائے گا۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنے سے 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ آپ سورہ اخلاص کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے زیادہ قرآن پاک کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ ہزاروں قرآن پاک کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی سناتی ہوں۔ ایک دن نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ جمع ہو جاؤ، آج میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ کے آپ اپنے گھر سے تشریف لائے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی، اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ تو صحابہ میں یہ باتیں ہونے لگی کہ انہوں نے تو 1/3 قرآن
سنانے کا کہا تھا، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو یا انہیں کوئی ضروری کام آ گیا تو وہ واپس چلے گئے۔ تو اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، اور سنو، یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، کہ اگر آپ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ قرآن پاک کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کی تعداد بڑھاتے جائیں اور اپنے نامہ اعمال میں قرآن پاک، ڈھیروں ہزاروں قرآن پاک کا ثواب حاصل کریں۔ محترم ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اللہ تعالی ہمیں ان بابرکت دنوں کی برکت سے ہی ہمارے چھوٹے اعمال کو بڑھا چڑھا کر اپنے دربار میں مقبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ جو ہے خاتمہ بالایمان ہو۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں پلیز آمین لکھیں، تاکہ کسی کی آمین سے ہو سکتا ہے ہم سب کی زندگیاں بدل جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء کا ضرور اظہار کیجئے۔ جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔